دنیا کے تمام اسلامی ممالک میں عید صرف 3 دن کی ہوتی ہے، لیکن جی ہمارے پاکستان میں 7-8 دن کی عید تو کنفرم ہے۔ ہم اتنے امیر لوگ ہیں، ہم اتنے فارغ ترین لوگ ہیں کہ ہماری عید ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ پوری دنیا میں 3 دن کے بعد چوتھے دن لوگ اپنے کاموں پر ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہہ کر آرام فرما رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو عید کا چوتھا دن ہے، آج تو عید کا چوتھا دن ہے، آج کام پہ کون جاتا ہے؟ پھر اگلے دن آج تو عید کا 5واں دن ہے، آج تو ہم نے ریسٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے آگے بس ہی ہفتہ اتوار آ گیا۔ ہفتہ اتوار تو ویسے ہی ویکینڈ ہوتا ہے، ویکینڈ پہ کون جاتا ہے کام پر؟ تو جی یہ کل ملا کے پاکستانیوں نے بنا لی پورے 8 دن کی عید۔ تو ہم بھی تو ٹھہرے پاکستانی، پھر ہم کیسے نہ مناتے؟ تو ہماری بھی عید تھی جی، کوئی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور ویسے ہمیں شکر الحمدللہ بھی کرنا چاہیے کہ جو ہے نا اتنے کوئی آرام پسند اور اتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے عید منانے کے لیے، ورنہ تو لوگ 3 دن کی عید کے بعد تھک جاتے ہیں، اور ایک ٹھہرے ہم لوگ کہ ہماری تو عید ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی جی۔ تو ہم بھی پہنچ گئے عید کے 5ویں دن اپنے گاؤں، اور یہ سوچا کہ بس بہت ہوگی اب شہر کی عید، اب تھوڑی گاؤں کی عید بھی انجوائے کرنی چاہیے۔ اور جب ہم جاتے ہیں نا شہر کے گرد و غبار اور مصروفیات اور رش سے دور گاؤں میں، تو یقین کریں کہ اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کھیتوں کو دیکھ کے نا انسان جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک آپ کو کھیت ہی کھیت نظر آ رہے ہیں، کوئی رش نہیں ہے، کوئی ٹریفک نہیں ہے، کوئی گرد و غبار نہیں ہے، صاف ستھرا گاؤں ہے۔ تو یقین کریں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک ریفریشنگ سی ایئر ہوتی ہے جو آپ کے سول اور مائنڈ کو جو ہے بالکل ریلیکس کر دیتی ہے، اور آپ سب تھکاوٹیں، سب پریشانیاں، سب مشکل کچھ وقت کے لیے ہی صحیح لیکن آپ بھول جاتے ہیں۔ اور جہاں ہم گئے تھے وہاں یقین کریں کہ اتنے پیارے پھول تھے، ان کے گھر میں اتنے پیارے پھول تھے کہ ہر طرح کا، ہر کلر کا پھول یہاں پہ تھا۔ اور ہمیں تو یہ چیزیں اب دیکھنے کو ملتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس شہروں میں جگہ نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ ہماری زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس ان پودے اور جانوروں کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے اتنا خوبصورت لان بنایا ہوا تھا، اور کیا ہی خوشبو تھی ان کی، اور کیا ان کے رنگ تھے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہاں پر اتنی خوبصورتی تھی کہ کیا ہی کہنے ہیں۔ اور جس سب سے خوبصورت یہ گلاب، کہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ میں نے بچپن میں ایک شعر سنا تھا کہ میں پھول ہوں گلاب کا چنبیلی کا مت سمجھنا، میں پھول ہوں گلاب کا چنبیلی کا مت سمجھنا، عاشق ہو تمہارا اپنی سہیلی کا مت سمجھنا۔ تو مجھے اس کو دیکھتے ساتھ نا یہ شعر یاد آ گیا۔ اور جو بہت ہی خوبصورت پھول تھے، اتنے کھلے ہوئے، اور ایک ہوتا ہے گلاب جو بند گلاب ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے یہ کھلا ہوا گلاب۔ اور یقین کریں گے اتنا پیارا گلاب تھا کہ اس کی 2-4 کلیاں توڑ کے ہم نے کہا ہم بھی اپنے گھر میں لگائیں گے، تو وہ توڑ کے 2-4 کلیاں ہم بھی اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ اور صرف لال گلاب نہیں، ان کے پاس یہاں پر یہ پنک بھی تھا، اور اتنا خوبصورت یہ پنک تھا، اس کے کلر کمبینیشنز دیکھیں کہ لائٹ اینڈ ڈارک کا کمبینیشن تھا، اور بہت 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 ہی خوبصورت تھا۔ میرا تو دل ہی نہیں بھر رہا تھا کہ ان پھولوں کو سب کو اٹھاؤں اور ساروں کو اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن جگہ کی بھی بات ہوتی ہے جی، اور وہاں پر تو مٹی میں یہ لگے ہوئے ہیں، ہم نے یہاں لا کے کیا پودوں میں لگا دینے ہیں، تو اس نے بیچاری نے مرجھا ہی جانا ہے۔ تو اس لیے جو چیز جہاں ہے اس کو وہیں رہنے دیتے ہیں، اس کچھ وقت کے لیے صحیح۔ ہم نے بھی اس خوبصورتی سے بے تحاشا فائدہ اٹھایا۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور پھول بھی تھے ان کے پاس، اتنے تھے کہ مجھے نام تو ان کے نہیں پتہ ہے، لیکن بس ہم دیکھ کر ان کو خوش ہوتے رہے۔ اور بہت ہی محنت سے کسی نے یہ پھول لگائے ہوئے تھے، اور واقعی وہ جس چیز کو آپ سنبھال کر رکھیں، جس بھی چیز کو آپ محبت سے لگائیں گے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور کھل اٹھے گی۔ تو جس طرح کہ پھولوں کو سنبھال کر رکھ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود رشتوں کو سنبھال کر رکھیں۔ پھولوں کو سنبھالنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن رشتوں کو سنبھالنے کا تو وقت ہے نا۔ تو کم سے کم اپنے پیارے، اپنے خوبصورت رشتوں کو سنبھال کے رکھیں، تاکہ وہ بھی ایک دن اسی طرح پھولوں کی طرح مہکیں بھی اور پھولوں کی طرح کھل بھی جائیں۔ تو آپ کی یہ عید کیسی گزری مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔